هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم ولا بد للعلت من امرین، اور علت کی کار فرمائی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو علت بنائیں گے تو اس کے اندر کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کہہ رہے کہ کسی علت کے طور پر اثر انداز ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے الصلاحیت ای ملائمتها، صلاحیت یعنی مناسبت۔ آگے مزید اس کو وضاحت کر رہے ہیں، یعنی تکون العلت علی وفق العلل المنقولۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن السلف، یعنی جس کو ہم نے علت بنایا ہے وہ علت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف یعنی صحابہ و تابعین سے منقول علتوں سے ہم آہنگ ہو۔ اب اس کو مثال سمجھائیں گے کہ قولنا فی الثیب الصغیرۃ، جیسے کہ ہم نے نابالغہ بیوہ کے حق میں کہا انہا تزوج کرہن، کہ اس سے پوچھے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لأنہا صغیرۃ، کیونکہ وہ ابھی بچی ہے۔ تو جو صغر والی علت ہے یہ علت ایسی ہے جو ملائم ہے اس علت کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے۔ فہذا تعلیل بوصف ملائم، بس استدلال مناسب علت کے ذریعے۔ اب اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی لڑکی قریب البلوغ ہے اور اس کا ہم نے نکاح کر دیا، میاں بیوی ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا یا وہ مر گیا، تو اب یہ جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے وہ اس کو کہا جائے گا نابالغہ بیوہ۔ اس کو کہ عربی زبان میں الثیب الصغیرۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابھی جو نابالغہ بیوہ ہے یا ثیب صغیرہ ہے، اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو حناف نے کہا کہ کیا جا سکتا ہے، اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو علت بیان کی گئی ہے، علت یہ ہے کہ وہ صغر، لأنہا صغیرۃ، اس لیے کہ وہ ابھی صغیرہ ہے۔ تو یہ جو علت ہے اس کی رضامندی کے نکاح کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کے سلسلے میں جو ہم نے علت نکالی ہے، علت ملائم ہے اس علت کے جو دیگر احکام میں منقول ہے۔ چنانچہ پہلے آ چکا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس پر اس کے ولی کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کیوں حاصل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ صغیر ہے، تو صغر کی وجہ سے وہاں ہم نے جو ولی کو ولایت دی تھی، تو جو علت وہاں ہے وہی علت یہاں پائی جا رہی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ اس علت کے اندر سیبہ صغیرہ والی مثال کے اندر جو علت ہے وہ علت ملائم ہے۔ تو علت کے بطور علت کار فرمائی کے لیے اس کے اندر پہلی چیز ہونی چاہیے کہ وہ علت ملائم ہو۔ علت کے اندر دوسری چیز پائی جانی چاہیے عدالت، اسی کو بیان کریں۔ الثانی العدالت ای التاثیر، دوسری چیز عدالت ہے۔ اب یہ دیکھیے اصطلاحی لفظ ہے، اسی لیے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ کہنے کہ عدالت سے مراد ہے ای التاثیر، یعنی اثر اندازی، ای یظہر اثر العلت فی عین الحکم و فی جنسہ،
یعنی علت کا اثر بعین ہی اس حکم میں یا اس کی جنس میں ظاہر ہوا ہو. کالطواف ظہر اثرہ فی سور الحرۃ، جیسے کہ بکثرت آمد و رفت کا اثر بلی کے جھوٹے میں ظاہر ہوا ہے. وکالصغر ظہر اثرہ فی ولایت المال، اور جیسے کہ بچے کا نابالغ ہونا اس کا اثر ظاہر ہوا ہے فی ولایت المال، مال کی ولایت میں. فلا یصح العمل بالعلت قبل الملائمت، کہہ رہے ہیں کہ فلا یصح العمل بالعلت قبل الملائمت، لہذا علت میں مناسبت پائے جانے سے پہلے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. لأنہ عمل شرعی، اس لیے کہ علت پر عمل کرنا ایک شرعی حکم ہے. وَإِذَا ثَبَتَ الْمُلَائِمَةُ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعَدَالَةِ، اور جب مناسبت یعنی صلاحیت پائی گئی تو اس پر عدالت یعنی اثر اندازی ظاہر ہونے کے بعد ہی عمل کرنا واجب ہے. لأنه يحتمل الرد مع قیام الملائمة، اس لیے کہ مناسبت پائے جانے کے بعد بھی احتمال ہے کہ وہ علت مقبول نہ ہو بلکہ رد ہو. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. چند باتیں بتائیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. تو علت کے بطور علت کار فرمائی کے لیے دوسری شرط ہے عدالت. عدالت کا مطلب ہے اثر اندازی. اور خلاصہ یہ ہے کہ جو علت ہم نے بنایا ہے اس علت کا اثر بعین ہی اس حکم میں یا اس کی جنس میں ظاہر ہوا ہو. جیسے کہ علت ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ ہے کثرت طواف. گھر میں خادم و خدام ہوتے ہیں وہ گھر میں داخل ہوں تو ان کو بار بار استئذان کی ضرورت نہیں ہے. اور علت ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ بکثرت آتے جاتے ہیں. اب یہی علت بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں بھی کار فرما ہے. اس لیے کہ جو بلی ہے وہ بھی گھر کے اندر بکثرت آتی جاتی ہے. چنانچہ اس کی وجہ سے جو اس کا جھوٹا ہے اس کو ہم نے مکروہ تنزیہ کے درجے میں رکھا ہے. تو یہ جو علت ہے یعنی بکثرت آمد و رفت، اس کا اثر بلی کے جھوٹے میں ظاہر ہوا ہے اور یہ عین حکم میں اثر ظاہر ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو استئذان ہے اور طہارت ان دونوں کا تعلق دخول و خروج یعنی آنے جانے سے ہے. مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی کا جھوٹا وہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ بکثرت آنے والوں میں سے ہے. اب اسی علت کو بنیاد بنا کر یعنی کثرت طواف کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو سباکن الویوت ہوتے ہیں، گھر میں جو دیگر جاندار ہیں وہ رہتے ہیں جیسے کہ چوہا، ان کے جھوٹے کے اندر بھی تخفیف کا حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کثرت طواف بلی کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے. تو جو کثرت طواف والی علت ہے اس کے اندر دوسری شرط یعنی عدالت یعنی اثر اندازی بھی پائی جا رہی ہے. تو علت کی کار فرمائی کے لیے بطور علت یہ دو شرطیں ہونی چاہیے. ایک اور مثال دی ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے تو ہم نے کہا کہ اس کے ولی کو اس پر ولایت حاصل ہے مال کے سلسلے میں. اور یہ جو علت ہے یہ عین حکم میں نہیں ہے بلکہ جنس حکم میں ہے، کیونکہ مال ایک الگ چیز ہے اور جان ایک الگ چیز ہے. آئیں مصنف نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ علت کے اندر دو شرطیں پائی جائیں گی اور دوسری شرط ہے عدالت. اور اگر کہیں ایک علت پائی جا رہی ہے دوسری علت نہیں پائی جا رہی ہے تو بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا.
دونوں چیزوں کا علت کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ علت پہ عمل کرنا ایک شرعی حکم ہے جس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ اب اگر کسی چیز کو ہم نے علت بنایا اور اس کے اندر پہلی شرط یعنی مناسبت پائی جا رہی ہے، تو اس پر دوسری شرط ظاہر ہونے کے بعد یعنی عدالت کے ظاہر ہونے کے بعد ہی عمل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مناسبت یعنی پہلی شرط پائے جانے کے بعد بھی وہ علت مقبول نہ ہو، کیوں؟ اس پہ عدالت فوت۔ فالقیاس علی نوعین، کہنے قیاس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول ما یکون الحکم فی الفرع من نوع الحکم الثابت فی الاصل، پہلا وہ قیاس ہے جس میں فرع میں حکم اصل میں ثابت حکم کی نوع سے ہو، كقولنا ان الصغر علة لولایة الانکاح فی الغلام فیثبت ولایة الانکاح فی الجاریة لوجود العلة فیہا، جیسے ہمارا قیاس کہ نابالغ ہونا لڑکی میں نکاح کرنے کی ولایت کی علت ہے، لہذا لڑکی میں بھی نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہوگی کیونکہ وہی علت لڑکی میں بھی پائی جا رہی ہے۔ وَبِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، اور اسی قیاس سے نابالغہ بیوہ میں حکم ثابت۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قیاس کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ کہنا قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ قیاس ہے جس میں فرع میں حکم اصل میں ثابت حکم کی نوع سے ہو۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ قیاس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، اصل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصل، دوسرا ہوتا ہے فرع، اسی کو مقیس سے لے کر جاتا ہے۔ تو قیاس کی جو پہلی قسم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرع میں حکم ہوتا ہے وہ اصل میں ثابت حکم کی ہی قسم میں سے ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ پہلی مثال گزری ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے نابالغ ہے تو اس کے ولی کو نکاح کے سلسلے میں اور اسی طرح مال کے سلسلے میں ولایت حاصل ہوتی ہے۔ تو جو صغر ہے نابالغ ہونا یہ ولایت کی علت ہے، اور جب یہ بات ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ لڑکی میں بھی نکاح کرنے کی ولایت ولی کو حاصل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی علت جو اصل کے اندر علت پائی جا رہی ہے فرع کے اندر بھی وہی علت لڑکی میں پائی جا رہی ہے۔ اور اسی قیاس سے ہم نے کہا کہ اگر کوئی نابالغہ بیوہ ہے تو اس پر بھی ولی کو ولایت حاصل ہوگا۔ دیکھیے اصل میں مختلف ہی مسئلہ ہے ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ولایت میں فرق کرتے ہیں باکرہ اور طیبہ کے درمیان، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورت کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں کہ ولایت کی جو علت ہے وہ صغر ہے۔ اب اگر کوئی صغیرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طیبہ ہو گئی تو بھی اس کے ولی کو اس پہ ولایت حاصل ہوگا، نکاح کی وجہ سے ولایت ختم نہیں ہوگا۔ تو اس مثال کے اندر اب غور کیجیے کہ نابالغہ بیوہ کا نکاح یہ فرع ہے اور نابالغہ باکرہ کا نکاح یہ اصل ہے، اور اصل میں حکم ثبوت ولایت نکاح ہے اور وہی حکم بعینی فرع میں ثابت کیا گیا۔ یہ تو پہلا قیاس کی قسم تھی، پہلے قیاس قسم۔ دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں ما یکون الحکم فی الفرع من جنس الحکم الثابت فی الاصل۔ دوسرا قیاس وہ ہے یا دوسرا قیاس قسم کی وہ ہے کہ جس میں فرع میں حکم اصل میں ثابت حکم کے جنس سے ہو، کالطواف علت سقوط الاستئذان، جیسے کہ بکثرت آنا جانا اجازت طلبی ضروری نہ ہونے کی علت ہے۔ وَبِجِنْسِهِ حَكَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی صور الحرۃ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم بلی کے جھوٹے میں دیا ہے۔
تو یہ جو دو حکم ہیں یہ ایک نوع کے نہیں ہیں، ہاں ایک جنس کے ہیں۔ دیکھیے جھوٹے کے پاک یا ناپاک ہونے کا مسئلہ تنگی سے ہے۔ بلی ہے، چوہا وغیرہ ہے، اگر ہم کہہ دیں مثال کے طور پر کہ بلی کا جھوٹا وہ مکروہ تحریمی حرام ہے تو تنگی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ بلی کو جہاں سے بھی جگہ ملتی ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے گی، دودھ کو جھوٹا کر دے گی، اور اگر مکروہ تحریمی کا حکم لگا دیا جائے تو گھر کا کوئی کھانا کھانے کے لائق ہی نہیں رہے گا۔ تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور جو غلام ہیں، گھر کے خدام ہیں، گھر میں بکثرت آتے جاتے ہیں، تو عدم استئذان اجازت طلب نہ کرنے کی جو ان کو رخصت دی گئی ہے اس کا تعلق آنے جانے سے ہے۔ تو یہ دو مختلف نوع کے ہیں، مگر دونوں جو مسئلے ہیں وہ ہم جنس ہیں۔ تو یہ قیاس کی دو